السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور الحمدللہ میں بھی خیریت سے ہوں۔ دیکھیے، میں آج آپ کو بتانے جا رہی ہوں، میری ویڈیو کا موضوع ہے نماز کا ثواب۔ جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہمیں کتنا ثواب ملتا ہے اور نماز پڑھنے سے کتنے فوائد ہوتے ہیں۔ دیکھیے، سب سے پہلے نماز ایک ایسی چیز ہے کہ جب ہم کتنی بھی بڑی مشکلات میں ہوں، ہمارے سر کے بال سے لے کے پیر کے ناخن تک ہم ٹینشن میں مبتلا ہو، ڈپریشن میں مبتلا ہو، لیکن اگر ہم 2 نفل سکون سے تنہائی میں 2 نفل ہم اپنی حاجات کے لیے اللہ تعالیٰ کے سامنے آتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے جستجو کرتے ہیں، تو وہ اس میں اتنا سکون ملتا ہے کہ وہ جو تمام ٹینشنیں، تمام ڈپریشنیں تھی نا، وہ اللہ تعالیٰ سب کی سب دور کر دیتا ہے۔ دیکھیے، نماز ایک ایسی چیز ہے جس سے ہم اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ پہنچ سکتے ہیں۔ اگر ہمیں اللہ تعالیٰ کے نزدیک پہنچنا ہے نا، تو وہ نماز کا ذریعہ ہے۔ نماز کو اپنے لیے پابند بنائیے، 5 وقت کی نماز اپنے آپ کو نمازوں میں مبتلا کریے، 5 وقت کی نماز کو اپنے اوپر قضا نہ ہونے دے۔ دیکھیے، نماز ہم پر فرض ہے، اور نماز میں نے پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ نماز ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ دیکھیے، اللہ کے رسول سے، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے اور حدیث نمبر ہے 527۔ اللہ کے رسول سے پوچھا گیا کہ اللہ کے نزدیک سب سے بہترین عمل کیا ہے؟ تو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے نزدیک سب سے بہترین عمل وہ ہے جو شخص اگر وقت پر نماز پڑھے تو وہ سب سے بہترین عمل اللہ کے نزدیک ہے۔ دیکھیے، نماز دین کا ستون ہے، نماز زمین و آسمان کا نور ہے۔ نماز سے ہم اپنا آپ کو پہچان پاتے ہیں۔ تو اگر ہم تنہائی میں ہیں، مشکلات میں ہیں، پریشانی میں ہیں، تو 2 رکعت نفل نماز پڑھیے اور اللہ کو راضی کریے۔ دیکھیے، اللہ تو اتنا رحیم ہے، اتنا کریم ہے، اتنا مہربان ہے کہ وہ اگر ہم ایک بھی مرتبہ اللہ تعالیٰ سے یہ جستجو کریں گے کہ اللہ ہمیں معاف فرما، ہماری تکلیفوں کو دور کر دے، ہماری ڈپریشنوں کو دور کر دے، ہماری مشکلاتوں کو ہمارے سر پر سے ہٹا دے، تو اللہ تو اتنا رحیم ہے کہ وہ کن کہتا ہے تو سانسیں پلٹ جاتی ہے، وہ کن کہتا ہے تو تقدیریں بدل جاتی ہے۔ اللہ رحیم ذات ہے، اس کی عظیم ذات ہے۔ اور آپ کو معلوم ہے، جب اللہ کے رسول معراج پر گئے تھے تو معراج پر اللہ کے رسول کو نماز کا تحفہ ملا۔ جب اللہ کے رسول کو نماز کا تحفہ ملا تو ہم پر 50 وقت کی نماز ہمیں عطا کر دی گئی تھی۔ تو اللہ کے رسول کو احساس ہوا کہ 50 وقت کی نمازیں میری امتوں سے نہیں پڑھی جائیں گی، تو اللہ کے رسول نے اللہ تعالیٰ سے کم کرواتے 5 نمازوں پر آ گئے۔ جب اللہ کے رسول 5 نمازوں پر آ گئے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے محبوب، ٹھیک ہے، میں آپ کی امت کو 50 وقت کی نماز نہیں دیتا، میں 5 وقت کی نماز دیتا ہوں، لیکن ایک خوشخبری اس کے ساتھ میں یہ بھی سنا دیتا ہوں کہ دیکھیے، پھر جب ہم پر 50 وقت کی نمازیں ہم کو عطا کر دی گئی تھی، لیکن جب اللہ کے رسول کو ہم پر احساس ہوا، اللہ کے رسول کو، کہ میری امت سے 50 وقت کی نماز نہیں پڑھی جائے گی، تو اللہ تعالیٰ سے اللہ کے رسول نے نمازوں کو کم کروایا، اور وہ نماز کم کرواتے 5 وقت کی نماز ہم پر آ چکی تھی، 5 وقت کی نماز ہم پر فرض ہو چکی تھی۔ تو اس پر جب اللہ کے رسول عرش سے فرش پر جا رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے محبوب، جاتے جاتے ایک اور خوشخبری سنتے جاؤ کہ آپ کا امتی اگر 5 وقت کی نماز پڑھے تو میں اسے 50 وقت کی نماز کا ثواب عطا فرماؤں گا۔ سبحان اللہ۔ دیکھیے، جس نے نماز کو قائم کرا اس نے دین کو قائم کرا، اور جس نے نماز کو چھوڑا اس نے دین کو بھی چھوڑ دیا۔ اور یہ بخاری شریف کی حدیث ہے اور حدیث نمبر ہے 528۔ حضرت ابی ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی شخص کے گھر کے دروازے کے سامنے نہر جاری ہو اور وہ اس نہر میں روزانہ 5 دفعہ نہاتا ہو، 5 دفعہ روزانہ نہاتا ہو، تو صحابہ کرام سے پوچھا اللہ کے رسول نے، تو کیا اس کے شریر پر سے میل کچل باقی رہ سکتا ہے؟ تو صحابہ کرام نے ارشاد فرمایا، نہیں اللہ کے رسول، ظاہر سی بات ہے کہ کسی کے گھر کے سامنے نہر جاری ہو اور وہ روزانہ اس میں 5 دفعہ نہاتا ہو تو اس کے جسم سے میل کچل کیسے باقی رہ سکتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کے رسول نے ارشاد فرمایا، میں یہی تو بتانا چاہتا ہوں، اسی طریقے سے اگر کوئی بندہ 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے جو کہ اس پر فرض ہے، وہ 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس کے گناہوں کو ایسے معاف فرما دیتے ہیں جیسے کپڑے میں سے میل کو دور کر دیا ہو۔ سبحان اللہ۔ دیکھیے، نماز ہماری شان ہے۔ نماز ہمیں اگر پریشانی ہے 2 رکعت نفل نماز پڑھے، اللہ تعالیٰ سے جستجو کرے، دل کی تمنا ہے 2 رکعت نفل حاجات پڑھے، اللہ تعالیٰ سے مانگے، اللہ تعالیٰ ہم نے گناہ کر لیے ہیں، ہمیں افسوس ہے، تو 2 رکعت نفل نماز صلاۃ التوبہ پڑھے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے۔ اگر ہمیں اللہ تعالیٰ کا
کا شکر ادا کرنا ہے تو 2 رکعت نفل نماز شکرانے کی ادا کریں، پڑھیں تو اللہ تعالیٰ تو رحیم ہے، اللہ تعالیٰ سنتا ہے، وہ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے، وہ ہماری سنے گا۔ بس میرا یہی موضوع تھا، میں یہی دعا کرتی ہوں کہ جو میں نے بولا آپ نے جو بھی سنا اللہ تعالیٰ سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔